اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ وَإِذْ اور جب اخذ اللہ لیا اللہ نے میثاق النبیین عہد تمام نبیوں سے، لما البتہ جو کچھ آتیتکم میں دوں تمہیں، من کتاب کتاب سے، وحکمت اور حکمت سے، ثم پھر جاءکم آئے تمہارے پاس رسول کوئی رسول، مصدق لما جو تصدیق کرنے والا ہو اس کی جو معکم تمہارے پاس ہے، لا تؤمنن تو تم ضرور ایمان لانا، بھی اس رسول کے ساتھ، ولا تنصرنہ اور تم ضرور مدد کرنا اس کی۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا اقرار تم اقرار کرتے ہو، واخذتم اور قبول کرتے ہو، علی ذالکم اس پر، اسری میرا عہد، قالو انہوں نے کہا، اقررنا ہم نے اقرار کیا، قال اللہ نے فرمایا، فاشہدوا تو تم گواہ رہنا، وانا اور میں بھی، معکم تمہارے ساتھ ہوں، من الشاہدین گواہوں میں سے۔ اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ عز و جل نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا، جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، تو تم اس پر ضرور ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ اور فرمایا کیوں تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا باری ذمہ لیا؟ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا، تو فرمایا ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ پھر من جو، تولا پھر گیا، بعد ذالک اس کے، پھر اولئک وہ سب، ہم وہی، فاسقون فاسقوں میں سے ہے، تو جو کوئی بعد اس کے پھرے تو وہی فاسقوں میں سے ہے۔ تفسیر سعدی میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ عز و جل نے بیان فرمایا ہے کہ اس نے تمام نبیوں سے عہد و پیمان لیا، کیونکہ انہیں کتاب دی ہے اور حکمت دی ہے جو حق و باطل کے درمیان اور ہدایت و گمراہی کے درمیان فرق کرنے والی ہے، کہ اللہ عز و جل کوئی رسول بھیجے جو ان کے پاس آنے والی کتاب اور وحی کی تصدیق کرے اور اسے سچ مانے، تو انبیاء اکرام علیہ السلام کو چاہیے کہ اس پر ایمان لائیں اور اس کی تصدیق کریں، اور اپنی امتوں کو بھی اس پر ایمان لانے اور اس کی تصدیق کرنے کا حکم دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام پر واجب کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے پر ایمان لائیں اور ایک دوسرے کی تصدیق کریں، کیونکہ ان کے پاس جو بھی احکام آئے ہیں اللہ تعالیٰ عز و جل کی طرف سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ عز و جل کی طرف سے آنے والی ہر چیز پر ایمان لانا اور اس کی تصدیق کرنا لازمی ہے۔ وہ سب ایک اکائی کی حیثیت رکھتے ہیں، چنانچہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، لہذا تمام انبیاء اکرام علیہ السلام پر واجب ہے جس نبی کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ ملے وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد کرے، کیونکہ آپ ان کے امام، پیشوا اور متبوع ہیں۔ یہ آیت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و شان اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بلند مرتبے کی سب سے بڑی دلیل ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انبیاء اکرام علیہ السلام سے افضل اور ان کے سردار ہیں۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔